مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد آج ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کیوں ہوئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت، بے شک میں مبعوث کیا گیا ہوں، لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں لوگوں کے اخلاق کو مکمل کر دوں. حضرت حسان بن ثابت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. وَأَحْسَنُ مِنْكَ، آپ جیسا حسین، لم تر قط عینی، کبھی بھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر، لم تلد النساء، کسی عورت کو یہ جرت ہی نہ ہوئی کہ آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر کوئی عورت پیدا کر سکے. یہ صرف حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا ہی ایک معجزہ اور ان کی عظمت اور شان تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آمینہ پاک کی گود میں تشریف لائے. یہ صرف ان کا ہی اعجاز ہے، بی بی آمنہ کا. حضرت عبد اللہ جن کے گھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت، آپ کو، حسان بن ثابت کہتے ہیں خلقت، آپ کی محبوب تخلیق ہوئی، مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ کو مبرأ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. مطلب آپ کی ذات میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں. اگر تلاش کرنا شروع کریں تو ہمیں کوئی عیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں نظر نہیں آتا. کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان بن ثابت کہتے ہیں حضور کی تعریف کرتے ہوئے گویا کہ کأنک، گویا کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح تخلیق کیا کما تشاء، جس طرح آپ خود چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کو ویسے ہی کیا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ کے کیا. باری تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بنایا تو حضور رب تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، بہت لمبی حدیث قدسی، لیکن اس کے آخری الفاظ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، لولا لک لما خلقت الازہرت ربوبیہ. باری تعالیٰ نے فرمایا اگر میں محبوب آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا. یہ بہت بڑی بات ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے آخری ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، اور
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعثت ایک نئے دور کا آغاز تھا اور تاریخ کی ایک نئی جہت کا تعین ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور بعد کے زمانوں کا تقابل کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انسانیت کلیتاً ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ایک انقلاب کی آمد تھی کہ دنیا نے بدلنا تھا۔ سپر پاور ایران اور روم، کیسر و کسریٰ نے تہوبالا ہونا تھا اور ایک نیا ورلڈ آرڈر آنا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تھا۔ ایک ایسا دور جس میں شعور، آگہی، تہذیب، کلچر اور انسانی اقدار کے فروغ، قیام اور استحکام کے وہ نظائر ملتے ہیں جن کا نہ صرف آپ کی آمد سے قبل وجود تھا نہ ہی بلکہ اس کا کوئی تصور بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان نمایاں ترین پہلو امت مسلمہ کا قلبی اور عملی طور پر سیرت سے ہٹ جانا اور فکری سطح پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی فہم سے عاری ہونا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف ملت اسلامیہ کی اپنی انفرادی، اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی زندگی میں سیرت کا فیضان کما حقہ جاری نہ رہا، بلکہ عالمی سطح پر امت اجابت تک بھی سیرت اور اسلام کا پیغام کما حقہ نہ پہنچایا جا سکا۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد تھا، ایک انقلاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں برپا کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ذریعے، آج پھر ہم اسی دور پہ کھڑے ہیں جب زمانہ جاہلیت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو انقلاب آیا۔ آج بھی امت مسلمہ اس دور پہ کھڑی ہے، جاہلیت کے دور میں۔ ہمیں علم تو ہے لیکن ہمارا اصل جو مدعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو آئیڈیل بنانے والا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو زندہ کریں اور صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تاکہ ہم اس دنیا میں دوبارہ سپر پاور بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔